رات اپنی تمام تر سیاہی کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی بابر شاہ کی آنکھیں نیند سے آشنا نہیں ہوئی تھیں۔ بہت سارے مسائل کسی عفریت کی طرح منہ پھاڑے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ فواد کے کلینک میں جس شخص کو انہوں نے آج دیکھا تھا، اس نے انہیں ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ بار بار ذہن سے جھٹکنے کے باوجود اس کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بار بار تخیل کے پردے پر وہ چہرہ انہیں کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسے کہاں دیکھا تھا، انہیں یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اس چہرے کے شکست خوردہ نقوش انہیں شناسا لگ رہے تھے۔ کوئی سوچ ان کے ذہن میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھے وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ اسی وقت زاہدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ بابر شاہ کے چہرے پر سبز پریشانی انہوں نے آتے ہی محسوس کر لی تھی۔ انہوں نے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ بابر شاہ کی نیند سے آری سرخ آنکھیں زاہدہ بیگم کی طرف اٹھیں۔ تردد اور پریشانی نے جیسے انہیں ایک ہی رات میں بیمار کر کے رکھ دیا تھا۔ زاہدہ، ناشتہ نہیں کرنا؟ فی الحال اسٹرانگ سی چائے کا ایک کپ چاہیے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو۔ تکلیف کی کیا بات ہے، ابھی بنائے دیتی ہوں، انہوں نے کہا اور ٹرے اٹھانے لگیں تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ ان کی کیفیت کو سمجھنے کے باوجود زاہدہ چچی نے کسی قسم کا استفسار مناسب نہیں سمجھا۔ لان میں جا کر بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کمرے کی فضا میں دم گھٹ رہا ہے، وہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ صبح صبح لان میں بالکل خاموشی تھی، ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ وہ لان چیئر پر بیٹھ گئے۔ ذہن کے تمام گوشے حالات کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ پریشانی اور تفکر کی عمیق لکیروں کا جال سا پیشانی پر پھیلا ہوا تھا۔ اسی پل روبیہ انہیں اپنے پورشن سے نکل کر ان کے حصے کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے دروازے میں سے اندر جھانک کر آریان کو آواز دی اور 1-2 منٹ کے بعد آریان بھی اس کے ہمراہ تھی۔ غالباً وہ دونوں اسکول جا رہی تھی۔ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کو وہاں سے گزر کر جانا تھا، سو ان کے قریب آتے ہی دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اسکول جا رہی ہو؟ انہوں نے برسبیل تذکرہ پوچھا۔ جی انکل، آریان نے جواب دیا۔ بیٹا بہت احتیاط اور دھیان سے جایا کرو، آج کل بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ اس بات میں جواب دیتی گیٹ کی طرف چل پڑی۔ بابر شاہ کی نگاہیں آریان کے سراپے پر تھیں اور ذہن کی سوئی ہر جھنجھٹ سے ہٹ کر آریان پر آ ٹکی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، بابر شاہ کو اس بچی سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا سلیقہ، حسن صورت، حسن سیرت، کوئی بھی تو ایسا پہلو نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ طوائف زادی یا کوٹھے کی پیداوار نظر آتی۔ اس کی روشن پیشانی، حیا سے جھکی پلکیں، معصوم پاکیزہ چہرہ اور بھولپن اس کے خاندانی ہونے کی دلیل تھی۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی کہا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے مستقبل کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا لی تھی۔ انہوں نے ایک باپ بن کر اسے رخصت کرنا تھا اور ایک بیٹی کی طرح اس کے سارے چاؤ پورے کرنے تھے۔ لیکن کیا کوئی اتنا اعلیٰ ظرف ہوگا کہ اس بچی کو اس کے داغدار ماضی سمیت قبول کر لے؟ جب سے وہ اسے اپنے پورشن میں لے کر آئے تھے، اس کی ذات کے جوہر تو اب ان کے سامنے کھلے تھے۔ اس کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ اور صحرا کے مندر میں بجنے والی گھنٹیوں جیسی آواز انہیں بہت بری طرح کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ اس کا مضبوط کردار، سگڑ آپا اور اس کی شخصیت کا سلجھاؤ، ہر چیز ہی انہیں اچھی لگی تھی۔ انہوں نے اب تک آریان میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی جو قابل گرفت و قابل مذمت ہوتی۔ آریان کے لیے شریک زندگی چنتے وقت انہیں از حد خیال رکھنا ہوگا کہ اب تک کی محرومیوں بھری زندگی کے بعد آئندہ کوئی محرومی اس کے حصے میں نہ آئے۔ ان کے ذہن میں فواد شاہ کا بھرپور سراپا در آیا۔ ان کی لو دیتی آنکھوں کی ہلکی سی چمک بابر شاہ نے دیکھی تھی، لیکن ابھی وہ پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ ہاں، البتہ آریان کو اگر اس نگاہ سے دیکھا جاتا تو وہ ہر لحاظ سے ان کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ بیٹی تو میں اسے کہہ ہی چکا ہوں، تو پھر مستقبل بیٹی بنانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس سے پہلے اس کی ماں کو یہاں موجود ہونا چاہیے، اس کو عذاب سے نکالنا ضروری ہے۔ ایس پی صاحب سے ملاقات کے بعد بابر شاہ کافی پریشان تھے، کیونکہ جن 70-100 جھنجھٹوں کا ذکر ایس پی نے ان کے سامنے کیا تھا، انہیں حل کرنا قدرے مشکل تھا۔ کن سوچوں میں گم ہیں؟ چائے لیں؟ زاہدہ بیگم چائے کا کپ لیے قریب ہی کھڑی تھی۔ سوچوں کے گرداب میں پھنس کر وہ ارد گرد سے بالکل ہی بے خبر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کپ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وجہ بہت معقول تھی۔ آریان اور روبیہ، جنہیں ابھی سکول گئے 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، وہ دونوں انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ زاہدہ بیگم اور بابر شاہ دونوں ہی ان کی حالت دیکھ کر چونک گئے تھے۔ آریان کا تو گھبراہٹ کے مارے اس قدر برا حال تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔
حلق خشک اور آنکھیں بالکل بنجر سی لگ رہی تھیں، چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پھٹک ہو رہا تھا، جبکہ روبیہ قدرے حواسوں میں تھی۔ زاہدہ بیگم نے آریان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ اور اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ باہر۔ آریان کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ بہادر ہونے میں اور بہادر کہنے میں کس قدر فرق ہوتا ہے، آریان کو آج اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ کیا ہے باہر؟ بابر شاہ کچھ سمجھ گئے تھے لیکن پھر بھی کنفرم کرنا چاہتے تھے۔ وہ باہر پان والی دکان پر دونوں کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آریان کوشش کے باوجود اپنی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ بابر شاہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں جی؟ نہ جائیں باہر، لعنت ڈالیں ان پر۔ زاہدہ بیگم ایک ہی سانس میں بولے چلی گئیں۔ زاہدہ بیگم، تم کبھی عقل سے کام نہ لینا۔ بابر شاہ دانت پیستے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سب بھی ان کے ہمراہ ہی آ گئے۔ بابر شاہ نے لاؤنج میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کچھ نمبر پریس کیے۔ ہیلو، ایس پی کامران صاحب سے بات کروائیں۔ دوسری جانب سے ریسیور اٹھائے جانے پر انہوں نے کہا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے۔ غالباً ایس پی کا ریڈر انفارم کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریسیور سے آواز ابھری۔ ہیلو ایس پی صاحب، میں بابر شاہ بات کر رہا ہوں۔ بابر شاہ نے اپنا تعارف کرایا۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ایس پی خوشگوار لہجے میں بولے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کل جس سلسلے میں آپ سے ملا تھا اس کے بارے میں کچھ تفصیل مزید ہے۔ جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ جن بدماشوں کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ اس وقت ہماری گلی کی ہی ایک دکان پر موجود ہیں۔ بابر شاہ نے اطلاع بہم پہنچائی۔ ذرا حلیے تو بتا دیں ان کے۔ ایس پی نے پوچھا تو بابر شاہ نے روبیہ کے بتائے ہوئے حلیے ان کے گوش گزار کر دیے۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی تھانے فون کرواتا ہوں، ایس پی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بابر صاحب غیریت مت برتیے، ہمارا آپ کا تو بڑا ساتھ ہے، ایس پی مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے۔ بابر شاہ نے بھی ایک دو باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ چاچو کیا کہہ رہے تھے ایس پی صاحب؟ روبیہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی ان سے مخاطب تھی۔ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایس پی صاحب خود اس معاملے کو سیریسلی لے رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ واپس لان میں آ گئے۔ ویسے آریان بیٹا، اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذرا تفصیل سے اپنے بارے میں آگاہ کریں، اپنے والد اور والدہ کے بارے میں، تاکہ اس وقت آپ جن لوگوں کے چنگل میں ہیں ان لوگوں پر پکا ہاتھ ڈالا جا سکے۔ بابر شاہ آریان سے بہت نرم لہجے میں بولے۔ انکل، میرا ماضی کیا تھا میں بتا چکی ہوں۔ ایک طوائف نے مجھے جنم دیا، باپ کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماں کے پاس ایک شکستہ سا کاغذ ہے جس پر ایجاب قبول کی ایک رسمی سی کارروائی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس شخص کا نام میرے سارے سرٹیفکیٹس پر درج ہے، لیکن وہ کیسا ہے میں نہیں جانتی، میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں۔ آریان کے لہجے میں درد کروٹیں لینے لگا۔ 90% لوگوں کی طرح گناہ کر کے منہ چھپانے والوں میں سے۔ نہیں انکل، اس شخص نے باقاعدہ نکاح کیا تھا امی سے، لیکن پھر جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ انہیں یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد آج تک پلٹ کر نہ دیکھا۔ شاید دنیا سے ڈر گیا۔ آریان، ستارہ بیگم کے ہاتھ کیسے لگیں تم؟ روبیہ نے سوال کیا۔ یہ میری بدقسمتی ہے، میں اور کیا کہوں اس بارے میں۔ ماں سے محبت کرنا مہنگا پڑ گیا مجھے۔ امی کے منع کرنے کے باوجود میں لاہور ان کی جائے رہائش پر پہنچ گئی تھی۔ 7 سال سے 18 سال کی عمر تک بورڈنگ میں رہنے والے بچے کو ایک گھر کے تصور کی کس قدر طمانینت اور خوشی محسوس ہو سکتی ہے، شاید کوئی سمجھ نہ سکے۔ 12 سال ماں سے الگ رہی تھی، اور ستارہ بیگم نے بس ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، لیکن اس ایک نگاہ کے بعد میں آزادی کو ترس گئی۔ آریان پرت پرت اپنی ذات کے راز کھول رہی تھی۔ یہ ستارہ بیگم کس قسم کی ذہنیت رکھتی ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ ویسی ہی ذہنیت رکھتی ہے جیسی ہر کامیاب دھندا کرنے والی بائی کی ہو سکتی ہے۔ وہ خود کو کہا کرتی تھی ستارہ بیگم ولد پیسہ۔ اسے بس پیسے کی زبان سمجھ آتی ہے اور پیسے ہی کی بولی بولتی ہے وہ۔ آریان کے لہجے میں نفرت امڈ آئی۔ آریان، تم اور تمہاری امی دونوں ہی بے قصور ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا کا بھگتان تم کیوں بھگتو؟ ہم ستارہ بیگم کے مطالبات پورے کریں گے، تمہاری تو جان چھوٹ ہی جائے گی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تمہاری امی کو بھی ظلم کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ بابر شاہ مضبوط لہجے میں بولے۔ اظہر چچا کسی کام سے باہر نکلے تو ان سب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی وہیں آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ لان چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے بابر شاہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں ان کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ بس کچھ مسائل ہیں جن کے حل کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن خیر، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔
اظہر نے اصرار کیا تو بابر شاہ نے آریان سے متعلق ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اظہر نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا، بھائی مسئلے پریشان ہونے سے کبھی حل نہیں ہوتے، پھر آپ تنے تنہا ہی ہر مسئلے کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اس لیے دوہری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ بہرحال یہاں آپ ہرگز اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مانا کہ جھٹیں بہت ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان کا تدارک نہ کیا جا سکے۔ انسان کرنے پر آئے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اظہر چچا شروع ہی سے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے بندے تھے، مسئلے کی تہہ میں پہنچ جانا اور فوری اس کا حل نکال لینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس بابر چچا کی خاموش طبیعت کے باعث ان کے اندر فیصلہ کن قوت ارادی قدرے کم تھی۔ بس زندگی میں چند بار ایسا ہوا کہ وہ حالات کے سامنے ڈٹ گئے اور حالات کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ آریان اظہر چچا اور بابر چچا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ کسی قدر سکون کے لمحے میسر آئے تھے اسے ایک طویل عرصے کے بعد۔ زاہدہ چچی اور روبیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت صابرہ موبائل ہاتھ میں لیے ان کے قریب چلی آئی۔ کال بابر شاہ کے لیے تھی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا، ہیلو کے بعد وہ کچھ نہ بولے، دوسری طرف کی بات سنتے رہے اور آخر میں شکریہ کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ آریان، تمہاری ایک پریشانی تو ختم ہو گئی، بابر چچا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب انکل؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں، بابر چچا نے کہا۔ فون کس کا تھا بھائی؟ اظہر چچا نے پوچھا۔ ایس پی کا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہ دونوں غنڈے جو آریان کو تنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے فواد کے کلینک میں بھی کافی توڑ پھوڑ کی تھی، ہماری گلی میں ہی ایک دکان پر موجود ہیں۔ ایس پی صاحب کے فون پر تھانے کے عملے نے فوری ایکشن لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، خواہ بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے منحوس مارے، زاہدہ چچی اپنی لینگویج میں بولی۔ آریان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آریان بیٹا، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، بابر شاہ نے کہا تو آریان سے پہلے اظہر چچا بول پڑے۔ کس سلسلے میں؟ ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے، ان دونوں کے خلاف بیان دینا ہے آریان کو، بابر چچا نے کہا۔ فواد تیار ہو کر باہر نکلے تو بابر چچا نے انہیں پکار لیا۔ فادی، 1 منٹ۔ جی ابو۔ وہ ٹائی کی نوٹ سیٹ کرتے ہوئے ان کے قریب چلے آئے۔ 1 منٹ تم ذرا بیٹھو۔ آریان بیٹا، تم ابھی اسکول جاؤ، میں تمہیں اسکول سے ہی پک کر لوں گا۔ وہ پہلے فواد سے اور پھر آریان سے بولے۔ فواد کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آریان اور روبیہ اسکول جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھائی، میں بھی جا رہا ہوں، ٹرک لوڈ کروانا ہے گندم سے، پرسوں سے مال یوں ہی پڑا ہوا ہے، ٹرک کی کچھ ریپیئرنگ کروانی تھی، میں بس 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، پھر اس مسئلے پر بھی کچھ کرتے ہیں۔ اظہر چچا بھی اٹھ کر چلے گئے۔ زاہدہ چچی بھی چائے کے برتن اٹھا کر اندر چلی گئیں۔ جی ابو، کہیں کلینک جا رہے ہو؟ جی ہاں۔ وہ تمہارے اسپیشل مریض کا کیا حال ہے؟ اب کچھ بہتر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی بہتر ثابت ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اسے کچھ سیر و تفریح کروا دیں۔ کلینک پر تو آج عابد اور آمیہ کی ڈیوٹی ہے، ہفتے میں 1 دن تو وہ دونوں ہوتے ہیں، سو میں اور کاشف فارغ تھے تو سوچا کچھ چینج ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھو چلیں۔ بابر چچا کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے بھی کہیں جانا ہے؟ فواد نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، بابر چچا مسکرا کر بولے تو وہ کچھ حیران سے گاڑی میں آ بیٹھے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ کلینک پہنچ کر انہوں نے کاشف کو پروگرام سے آگاہ کیا۔ لیکن تمہارا وہ معصوم بے ضرر مریض تو سو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی جاگ جائے گا۔ کہاں لے جاؤ گے اسے؟ مارگلا ہلز، فواد نے جواب دیا۔ یقین ہو گیا، تم اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی رگڑا بھی لگوا کر ہی رہو گے، کاشف مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم تو بزدلی میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابو بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم اور میں ہی نہیں۔ سر جی، وہ بابا جاگ گیا ہے، ناشتہ بھی آرام سے کر لیا ہے اس نے، نرس سلمہ نے اندر آ کر بتایا تو فواد کاشف کو ہمراہ لے کر اس کے کمرے میں چلے گئے۔ واقعی وہ بہت خاموش اور تہذیب یافتہ انسان نظر آ رہا تھا۔ کسی قسم کی حرکت کیے بغیر وہ خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جاؤں گا، میں نے جانا ہے، وہ سرگوشی والے انداز میں بولا۔ یار فواد، یہ تمہیں دیکھتے ہی کہاں جانے کی ضد شروع کر دیتا ہے، کاشف بولا۔ بابا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ فواد بہت نرم لہجے میں بولے۔ میں جاؤں گا، میں نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کو لے چلوں گا، لیکن ایک شرط پر، آپ شور نہیں کریں گے، فواد نے کہا۔ شور نہیں کروں گا، وہ فواد کو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے گھورتا ہوا اپنے مخصوص اسپاٹ انداز میں بولا۔ ہاں، اگر آپ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کریں تو آپ کو لے چلوں گا۔
نہیں کرتا، لے چلو گے؟ وہ جھٹکے سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک در آئی تھی۔ ہاں بالکل، لے چلوں گا۔ لے چلو گے؟ ہاں بابا، لے چلوں گا، اب اٹھیں۔ فواد نے آگے بڑھ کر اس کے پیروں کو زنجیروں سے آزاد کروایا۔ زنجیروں کے نشان اس کے پیروں پر اس بری طرح بنے ہوئے تھے جیسے وہ اس کے پیروں میں ہی کھب گئی تھیں۔ اٹھوں؟ ہاں جی اٹھیں۔ لو اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر سے اٹھا لیکن لڑکھڑا گیا۔ کافی دنوں سے اس نے زمین پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ زنجیروں کی وجہ سے بھی پیروں میں خون کی گردش جیسے بہت کم رہی ہوگی، اسی لیے اس کے پیر اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ فواد نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ چلیں؟ انہوں نے کاشف کو اور اسے مخاطب کیا۔ چلو، اس نے خوشی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں فواد کو اس کا اس طرح مسکرانا بہت اچھا لگا۔ بابر چچا انہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کلینک سے باہر آ کر فواد نے اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور کاشف کو اس کے ہمراہ بیٹھنے کو کہا۔ یار تمہارے کہنے پر میں بیٹھ جاؤں گا، پر میری زندگی اور موت کے ذمہ دار تم ہی ہوگے، کاشف ناراضگی سے بولا۔ بکواس نہ کرو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ فواد کے کہنے پر وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابر شاہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے اور فواد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی کلینک سے نکل کر مین روڈ پر ڈال دی۔ ابو، وہ دونوں تو گرفتار ہو گئے جن کی وجہ سے پچھلے دنوں کافی ٹینشن رہی، لیکن مکمل طور پر اطمینان والی بات نہیں ہے ابھی۔ آریان کے اصل دعوے داروں کے علم میں جیسے ہی یہ بات آئے گی وہ وسیع پیمانے پر اس کی بازیابی کے لیے کوشش کریں گے، فواد نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ مسئلہ فی الوقت ٹل تو ضرور گیا ہے لیکن حل نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں آج ایس پی سے ملنا ہے مجھے۔ آریان کا بیان بھی ہو جائے گا اور اس کی زبانی ستارہ بیگم کے بارے میں معلومات بھی مل جائیں گی۔ ایس پی کامران کا چچا زاد بھائی لاہور میں ایس پی کے عہدے پر تعینات ہے، یقیناً اس وجہ سے بھی ہماری فیور کرے گا۔ مجھے 100% امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بابر چچا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کاشف خاموش بیٹھا گاڑی کے شیشے سے باہر جھانک رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا شخص خلاف توقع رویے کا اظہار کر رہا تھا، یعنی شیشے میں سے باہر بھاگتی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے ہنس رہا تھا۔ مارگلا ہلز پر جانے والی سڑک پر ٹرن لیتے ہی وہ قدرے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہاں پہنچ کر گاڑی روک کر فواد نے اس کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ آئیں بابا، باہر آ جائیں۔ باہر آ جاؤں؟ وہ جھٹکے سے بولا۔ جی ہاں، فواد نے کہا تو وہ گاڑی سے اتر آیا۔ بابا دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، آپ اب گھومیں پھریں۔ فواد نے اس سے بات کرنے کے بعد کاشف کو اس پر نظر رکھنے کو کہا اور خود بابر چچا کے ہمراہ نسبتاً ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی نظروں کا مرکز صرف وہی ذات تھی اور وہ حیران تھے کہ وہ جو تمام راستہ خوشی سے کلکاریاں مارتا رہا تھا یہاں پہنچ کر بالکل چپ ہو گیا تھا اور چاروں طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی یا پسندیدگی کے بجائے کچھ ہی جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ کاشف اور وہ دھیرے دھیرے چلتے ان کے قریب آ گئے۔ یار فواد، تم اس کو یوں نارمل لوگوں کی طرح آزاد مت چھوڑو، یہ کسی پل نظر بچا کر بھاگ بھی سکتا ہے، کاشف نے کہا۔ نہیں بھاگے گا، تمہیں کس لیے کہا ہے کہ اس پر نظر رکھو؟ اتنی جان تو ہوگی کہ اسے بھاگتے دیکھ کر قابو کر سکو۔ تم نے کیا مجھے جارا پہلوان سمجھ رکھا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ دورے کی حالت میں 20 آدمیوں جتنی طاقت آ جاتی ہے اس میں ننھی سی جان اکیلا کہاں اسے قابو کر سکوں گا؟ کاشف کا کہنا بھی درست ہی تھا۔ اس کا تجربہ چند دن پہلے انہیں ہو چکا تھا۔ وہ باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے۔ میں جاؤں گا، مجھے جانا ہے، چلو لے چلو۔ لو، اب موصوف اور کہیں جانے کو پر تول رہے ہیں۔ تمہاری اس فیاضی کا بھی موصوف کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فیاضی؟ ایک لفظ کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شدید غصے سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ فیاض، فیاض! اس نے کاشف کو گریبان سے پکڑ لیا اور تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ہاں چھوڑو، فیاض، فیاض! وہ بری طرح کاشف سے چمٹا ہوا تھا۔ کاشف بیچارہ تو اس افتاد پر بوکھلا کر رہ گیا، جبکہ فواد اور بابر شاہ بھی حیران پریشان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید ماضی کے تہہ خانے میں یاد کا کوئی روزن کھلا تھا، کوئی کرن چمکی تھی، لیکن وہ صرف فواد کے لیے تھی۔ خود اس کے دماغ کو تشنج کے جھٹکے سے لگنے لگے تھے۔ فیاض، لے چلو، فیاض، چھوڑو، جانا ہے۔ اس پر آہستہ آہستہ دورے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بابر شاہ بہت غور سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ فواد اور کاشف دونوں ہی اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔
اس کے حلق سے واشگاف چیخیں بلند ہونے لگیں، آنکھیں حلقوں سے ابل کر باہر آ گئی تھیں اور پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرے اور گردن کی رگیں ابھر آئیں، اس کے عضلات عجیب سے تناؤ اور کھنچاؤ کا شکار ہو گئے، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، آہستہ آہستہ اس کی چیخیں بند ہو گئیں اور حلق سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی ذبح شدہ جانور کرب کے عالم میں ڈکرا رہا ہو، اور وہ پھر بے سدھ ہو کر ان دونوں کے بازوؤں میں ہی دھلک گیا۔ وہاں رکنا اب بیکار ہی تھا، جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے وہ تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فواد نے پہلے بابر شاہ کو گھر پر ڈراپ کیا اور خود کاشف کے ہمراہ کلینک آ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں اس کو خصوصی ٹریٹمنٹ دی جانے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لمبے بالوں کے ننھے ننھے گھنگروؤں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سفید سادہ سی ساڑی میں ملبوس وہ اکیلی بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بی بی ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ غلام عباس اسے یوں بیٹھے دیکھ کر قریب چلا آیا۔ خالی ہاتھ جو رہ گئی ہوں، اس نے جیسے عام سے لہجے میں کہا۔ نہ بی بی ایسے نہ کہیں، آپ تو دان کرنے والوں میں سے ہیں، آپ کے ہاتھ خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے غلام حسین، مجھ جیسے لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں سوائے دکھوں کے؟ ساری ریاضت خاک میں مل گئی، برسوں کی اذیت سہنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ غلام عباس، جب ساری زندگی چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو جائیں، روح میں تھکان اتر آئے اور بعد میں پتہ چلے کہ جو اثاثہ وہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ تو کوئی نقب زن بے خبری میں لے اڑا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بی بی میں تو خود زندگی بھر سفر میں رہا، چلتا رہا اور پاؤں زخمی ہوتے رہے، وجود پر تھکن ایسے ہے جیسے زخم پر کھرن، پر مجھ میں اور آپ میں فرق ہے بی بی۔ میں جب سفر کے لیے نکلا تھا تو خالی ہاتھ تھا، میرے پاس زادِ سفر نہیں تھا، اس لیے میں لٹنے کے کرب سے ناواقف ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک مسافر کے لیے زادِ راہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ غلام حسین، اندر زخموں نے کرلاہٹ مچا رکھی ہے، میں ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ جس کی سزا ساری زندگی پر محیط ہو جائے؟ دیکھو اب تو میرے بالوں میں چاندی کے تار جھل ملانے لگے ہیں، اب تو میرے چہرے کی رونائی بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ اس حسن کے پیچھے ہی تو دیوانے تھے نا سب، پھر اب میری مسلسل سزا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ لفظ اس کے ہونٹوں پر سسکنے لگے۔ بی بی آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یوں خود کو برا مت کہیں، کبھی کبھی قدرت ہمارے لیے بڑے عجیب فیصلے کرتی ہے اور ہمیں تمام عمر ان فیصلوں کے آگے بے زبان بن کر سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہمیں احتجاج کا کوئی حق نہیں دیا جاتا، اور آپ اور میں انہی لوگوں میں سے ہیں۔ نہیں غلام حسین، تم نہیں جانتے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے راتوں کو اٹھ کر خدائے وحدہ لا شریک سے معافی مانگی، انہی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے گناہ کی اس سیاہی کو دھونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ابھی کمی ہے، ابھی اور ریاضت چاہیے، اور میں ٹوٹ چکی ہوں۔ چاندنی کا بکھرا لہجہ غلام عباس کے دل پر چرکے لگا رہا تھا۔ بی بی آج آپ کا حرف حرف مایوسی کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ غلام عباس ابھی زندہ ہے بی بی، آپ خدا کے بعد مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ غلام عباس، تمہیں یاد ہے نا، کئی سال پہلے تم نے ایک بار کہا تھا کہ جس استاد سے تم نے سبق لیا ہے اس کی نظر کرم مجھ پر بھی ہوگی، تب میں تمہارا انکہا بھی سمجھنے لگ جاؤں گی۔ کیا تمہیں آج بھی اس دن کا انتظار ہے؟ آپ کو اب تک یاد ہے بی بی؟ وہ کچھ حیران ہو کر بولا۔ ہاں غلام عباس، لیکن میں آج بھی سمجھ نہیں پائی تمہارے ان جملوں کا مطلب اس وقت کیا تھا۔ آپ نے میرا انتظار کچھ اور بڑھا دیا بی بی، لیکن غلام عباس انتظار سے تھکنے والا نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ان جملوں کا مطلب۔ ابھی وقت نہیں آیا بی بی، تھوڑا اور انتظار کریں۔ ارے گھنگرو کہاں مر گیا رے؟ باہر سے آنے والی کرخت آواز نے ان دونوں کی محویت توڑ دی۔ بی بی زندگی بھر یہ گھنگرو بس دوسروں کی خاطر بجتا رہا، لیکن اس کی صدا میں چھپا درد کبھی کسی نے محسوس نہ کیا، پر آپ کی ہر کراہ غلام عباس کے دل پر لکھی ہے۔ بی بی آپ فکر نہ کریں، جس رب نے 20 سال اسے اپنی اماں بخشی، آج بھی وہی رحیم و کریم اس کا حامی و ناصر رہے گا۔ اس کا کچھ پتہ چلا غلام عباس؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔
ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آئی تو سمجھیں خیریت سے ہے، باقی کچھ دنوں میں میں خود چکر لگا کر آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ غلام عباس کہہ کر باہر بڑی بائی جی کی بات سننے چلا گیا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی تم، ایک ایک لمحہ اذیت سے گزر رہا ہے تمہارے بغیر، خدا کرے کوئی تکلیف تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ تمہاری ہرما نصیب ماں دعاؤں کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتی ہے۔ چاندنی خود سے ہم کلام تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی غلام عباس پر یا اس پر کسی کو شک نہیں تھا، اسی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی۔ کوٹھے کے تمام امور اسی طرح جاری و ساری تھے، لیکن درے پردہ ستارہ بیگم عرف بڑی بائی جی چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح اندر ہی اندر مچل رہی تھی۔ نئی اطلاع کے مطابق وہ دونوں جو اس کی تلاش میں گئے تھے اور انہوں نے اسے ڈھونڈ بھی نکالا تھا، لیکن اس وقت پولیس کی حراست میں تھے۔ یقیناً اس کے شکار کو کوئی محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی، لیکن شکار کو بل سے باہر کیسے نکالا جائے یہ اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔